الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2013 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح سے تھی، یعنی اس کی کیفیت پوچھی گئی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیفیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اضافی بات بھی بیان فرمائی کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث بڑی واضح ہے۔ اس حدیث کی بنا پر کئی علماء کرام نے یہ بات کہی کہ یہ نماز جو ہے وہ قیام رمضان کے متعلق ہے، جسے عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، یعنی تراویح کی۔ لیکن بہت سے علماء دیوبند اس بات پر مصر ہیں کہ یہ جو ہے وہ تہجد کے بارے میں ہے، یہ نماز تہجد کے بارے میں ہے، یہ نماز تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر وہ انکار کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 8 رکعت تراویح جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، جناب قیام رمضان کی 8 رکعت ثابت نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح آپ نے پوری پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، مکمل 20 رکعت، آدھی پہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ 8 رکعت والی حدیث ہے لیکن وہ تہجد کے لیے سچی حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ 8 رکعت بالکل ثابت ہے، پر تہجد کی ہے۔ جو حضرات 8 رکعت تراویح کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے، ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے لیٹر چل رہا ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ اعلم، لیکن جو ہے وہ لیٹر خوب چل رہا ہے کہ جی ہم پریشان ہیں اور یہ سبحان روح ہے ہمارے لیے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، آپ جو ہے نا حرم میں 11 رکعت پڑھوا رہے ہیں، اس کو 20 کیا جائے پہلے کی طرح جیسے پہلے چلا آ رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 11 رکعت تو ان کے اپنے بڑے تسلیم کرتے رہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر براہین قاطعہ ایک کتاب ہے، اب یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری صاحب نے۔ جی یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے المہند لکھ رکھی ہے۔ المہند کیا ہے؟ علماء دیوبند میں سے جو حیاتی عقیدے کے حامل ہیں ان کے لیے عقیدے کی ایک متفقہ دستاویز ہے جس پر ان کے اکابر نے سائن بھی کیے تھے۔ یہ کتاب مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ یہی خلیل احمد سہارنپوری صاحب اپنی کتاب براہین قاطعہ کے اندر اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے تراویح کے بارے میں وہ 8 رکعت کو تسلیم کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تراویح 8 سے زیادہ کو بدعت کہنا قول کسی عالم کا نہیں بلکہ صفحاء کا ہے، یعنی عالم نے تو یہ بات نہیں کی کہ 8 سے زیادہ بدعت ہیں، البتہ جو احمق لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو ایسے اقوال ساقطہ کا ذکر یہاں بے محل ہے۔ البتہ بعض علماء نے جیسے ابن حمام 8 کو سنت اور زائد کو مستحب لکھا ہے، سو یہ قول قابل تان کے نہیں ہے، یعنی اس پر تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی بات کو صفحہ نمبر 195 پر بھی انہوں نے بیان کیا ہے اسی کتاب کی براہین قاطعہ کی، جس کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اور سنت مؤکدہ ہونا تراویح کا 8 رکعت تو باتفاق ہے، اگر خلاف ہے تو 12 میں ہے۔ سنت مؤکدہ ہونا تراویح کا 8 رکعت تو باتفاق ہے، اگر اختلاف ہے تو 12 میں ہے۔ یہ بات مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب بیان کر رہے ہیں۔ عین الہدایہ، الہدایہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہے جس کی جدید صورت میں جب اسے شائع کیا گیا تو سید امیر علی کے علاوہ اس پر جو ہے نا وہ مقدمہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا جو سابق وفاق المدارس کے صدر تھے، وفاق المدارس کے سابق صدر تھے، ماضی قریب میں فوت ہوئے۔ مولانا نے مفتی نظام الدین شامزئی نے اس پر پیش لفظ لکھے ہیں، اور تقریضات میں مولانا احسان اللہ شائق صاحب ہیں، مولانا عبداللہ شوکت صاحب ہیں، اور اس کے مزید جو ہے وہ تشریحات وغیرہ کو تسہیل کرنے کے لیے مولانا محمد انوار الحق قاسمی صاحب، یعنی کئی علماء نے مل کر اس کتاب پر دوبارہ سے سر نو محنت کی سید امیر علی کے ترجمے پر۔ یہ 8 رکعت کے قائل نہیں ہیں،
حضرت مولانا امیر علی صاحب 8 رکعت کے قائل نہیں ہیں بلکہ مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا لکھتے ہیں، دیکھیے گا عین الہدایہ جدید جو ہے اس کی جلد دوسری ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس سے، جو ابن ابی شیبہ طبرانی اور بہقی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعتوں پر قیام کرنے کی روایت کی ہے، اس کے راوی ابراہیم بن عثمان جو ہیں وہ اجماعی ضعیف ہیں، اور وہ حضرت عائشہ کی اس صحیح حدیث کے مخالف ہے جس میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، جیسا کہ صحیح میں ہے۔ یہاں تک پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جماعت کے ساتھ عملی طور پر 11 رکعت ہمیشہ پڑھتے رہے، اور امت پر فرض کا حکم نازل ہو جانے کے خوف سے آپ نے زیادہ نہیں فرمایا اور نہ بڑھاتے جاتے، تو جماعت اسی 11 پر آپ کی عملی مداومت پائی گئی، تو اتنی رکعتیں یقیناً سنت پائیں۔ تو آگے انہوں نے پھر خلفائے راشدین سے 20 ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ ثابت نہیں ہے خلفائے راشدین سے بھی 20 رکعت، یہ 8 رکعت کو تسلیم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 20 رکعت والی ابن عباس کی جو روایت ہے اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود 8 رکعت کے قائل نہیں تھے، 20 کے قائل تھے، 8 کو پڑھنا غلط سمجھتے تھے 8 رکعت پڑھنے کو، لیکن اس کے باوجود یہ بات انہوں نے تسلیم کی ہے۔ علم الفقہ مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تراویح کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ حاشیے میں لکھا ہے صفحہ نمبر 195 کے، کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح مسنون ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے 20 رکعت بھی ہے، مگر حضرت عمر فاروق اور آگے سارا انہوں نے حضرت عمر فاروق سے 20 ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب یہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 8 رکعت تراویح پڑھی ہیں، مسنون ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ کنز الدقائق کا اردو ترجمہ احسن المسائل کے نام سے اس کا اردو ترجمہ ہے، مولانا احسن صدیقی صاحب، محمد احسن صدیقی نانوتوی صاحب نے یہ ترجمہ کرا ہے، اس کے اندر وہ صفحہ نمبر 45 اور 46 میں تراویح کی بحث کرتے ہیں، تو اس میں وہ یہ بات نقل کرتے ہیں، نماز تراویح کے ترجمے کے عنوان تھے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نہیں پڑھی بلکہ 8 پڑھی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ بھی نہیں پڑھی، جماعت سے ہمیشہ نہ پڑھنے کا آپ نے یہ عذر بیان کیا تھا کہ مجھے ان کے فرض ہونے کا خوف ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 پڑھی تھی، لیکن حضرت عمر سے بھی 20 پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں صفحہ 46 پر، جو HM سعید کمپنی سے چھپی ہے کراچی سے، تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ 8 رکعت ہے۔ اسی طرح یہ تالیفات رشیدیہ کے اندر ان کا رسالہ ہے، کتب عالم بھی ہیں، ان کے امام ربانی بھی ہیں، حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوئی، محدث بھی کہتے ہیں ان کو، یہ تراویح پر ان کا ایک رسالہ ہے جو تالیفات رشیدیہ کے اندر شائع ہو گیا، اور تالیفات رشیدیہ میں جو ہے وہ اس کا پیج بنتا ہے 318، تو اس میں یہ بات نقل کی ہے، اور اگر یوں کہا جاوے کہ اول دفعہ میں 8 تراویح تھی اور 3 وتر، اور دوسری دفعہ 18 تراویح اور 3 وتر، اور تیسری دفعہ میں 20 تراویح اور 3 وتر، تو درست ہے، اور ہر سے فعل یعنی تینوں فعل با اوقات مختلفہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم تھے، لہذا یہ سب سنت ہے اور کوئی معارض ایک دوسرے کے نہیں۔ کتب عالم گنگوئی صاحب ہیں، اور یہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جی 8 بھی ثابت ہیں، تینوں ثابت ہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان تینوں میں، یہ بات انہوں نے لکھی ہے اپنی اس کتاب کے اندر، اور بھی انہوں نے کئی جگہ اس بات کو بیان کیا ہے، یعنی مختلف جگہوں پر، دوسری 2 جگہوں پر بھی اس بات کو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح جو ہے وہ ثابت ہے۔ انہوں نے یہ بات 315 پر بھی نقل کی ہے، میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب میں 11 رکعت تراویح با جماعت پڑھی، ایک شب میں تراویح جو ہے وہ 11 رکعت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 8 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، اس بات سے انہوں نے انکار نہیں کیا، اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ایک بار کا معاملہ ہے، تو صفحہ 317 پہ وہ لکھ چکے ہیں کہ اگرچہ ایک ہی بار صحیح، لیکن تسنن کے واسطے ایک دفعہ کا عمل بھی کافی ہے۔ کسی اور بات پر لکھ رہے ہیں کہ سنت ثابت ہونے کے لیے ایک بار کا عمل بھی کافی ہے۔
انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ اب رہ گیا معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا، تو آپ دیکھیں کئی ائمہ کرام نے، کئی محدثین نے اور کئی اہل علم نے، احناف میں سے کئی اہل علم نے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث کہ رمضان یا غیر رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کو تراویح کے باب میں کئی محدثین نے تسلیم کیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب التراویح کا باقاعدہ عنوان ہے۔ بعض ہمارے ہاں جو اردو ترجمے ملتے ہیں ان میں اگرچہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری جو شرح لکھی، اس میں کتاب و صلاۃ التراویح اور پھر اس کی شرح بھی بیان کی کہ بعض روایت میں یعنی بخاری کی بعض نسخوں میں یہ موجود ہے کتاب التراویح۔ اسی طرح جو عرب سے شائع ہوتے ہیں ان میں موجود ہیں۔ فیض الباری کے شرح کے ساتھ جو صحیح بخاری کا متن شائع ہوا، یعنی متن کے ساتھ جو شرح شائع ہوئی، اس میں بھی کتاب التراویح موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کتاب التراویح میں نقل کر ثابت کیا کہ یہ حدیث قیام رمضان کے بارے میں ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ میں ایک باب قائم فرماتے ہیں، سنن الکبریٰ کی جلد 2 ہے، اس میں کہ باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں رکعات قیام کی تعداد کے بارے میں کیا کچھ روایت کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ مطلب انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث قیام رمضان کے بارے میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ تہجد کے بارے میں ہے، رمضان کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات تسلیم کرتے تھے۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ انڈو پاک کے اہل حدیث پہلے افراد نہیں ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہو، اس سے پہلے بھی علماء کرام یہ بات کہتے رہے ہیں، محدثین کرام یہ بات کہتے رہے ہیں، خود احناف کے علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح امام قرطوشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں مالکی مشہور ہیں، ان کی کتاب الحوادث والبدع بڑی مشہور ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا، اور خاص طور پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کو جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے تراویح کے بارے میں صرف وہی حصہ پڑھ رہا ہوں، اگرچہ انہوں نے تراویح کے بارے میں کئی باتیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْكَلَامُ فِي عَدَدِ الْقِيَامِ، جہاں تک تراویح کے قیام یعنی تعداد کی بات ہے، قیام رمضان کے تعداد کی بات ہے کہ کتنی تعداد تھی ان کی، تو فلم یثبت فی عدد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے۔ لأنہ انما صلی بہم لیلتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 ہی رات نماز پڑھائی تھیں، پھر اس کے بعد ثم تخلف فی بیتہ، پھر اپنے گھر میں ٹھہرے رہے، باہر تشریف نہیں لائے، اور کسی نے نقل نہیں کیا کہ ان 2 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھائیں۔ وَأَصْبَتُ حَدِيثٍ فِيهِ، اور جو سب سے زیادہ صحیح روایت ہے، میں اس پر زیادہ بحث نہیں کر رہا کہ نقل کی یا نہیں کی، یہ ایک تفصیلی بات ہے، بات دور نکل جائے گی۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا تراویح کے ساتھ تعلق ہے، اہل علم اس بات کو تسلیم کرتے رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اسبت حدیث فی، اس میں سب سے زیادہ ثابت شدہ حدیث کیا ہے؟ حدیث عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایسی سنت ہے جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ عُمَرُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، اول الامر میں عمر نے اسی کا حکم دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ بعد میں جب وہ اس سے لمبے قیام کی وجہ سے ذوق محسوس کیا تو عرض پھر 20 کر دی تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تسلیم کرتے ہیں کہ امی عائشہ کی اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ نماز تراویح کے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم الحنفی، علامہ ابن نجیم الحنفی، بلکہ اس سے بھی پہلے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا روایت کی ہے، جسے موطا امام محمد بھی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ اسے موطا امام مالک بروایت شیبانی کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی انہوں نے جو تراویح کا باب قائم فرمایا، بابو قیامی شہر رمضان، اس کے اندر جو ہے وہ حدیث عائشہ لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان یا غیر رمضان میں اللہ کے رسول 11 نہیں پڑھتے تھے۔ اگر اس کا تعلق تراویح سے نہ ہوتا تو کیا امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، آپ کے نزدیک ان کو اتنی فقہ نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی، وہ فقیہ نہیں تھے،
انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ تہجد سے ہے جناب، تراویح سے نہیں ہے. آج آپ ان سے بھی زیادہ سمجھ گئے. یہی بات اس حدیث کے تعلق سے کہ یہ تراویح کے بارے میں ہے یا نہیں، قیام رمضان کے بارے میں ہے یا نہیں. دیکھیے علامہ ابن نجیم کیا فرماتے ہیں بحر الرائق کے اندر، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے. وہ بحث کرتے ہوئے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی سنت کے مطابق یا ان کے اصول کے مطابق جو ہے ان 20 میں سے 8 سنت اتنی رہیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ما فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا ثم ترکہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس خوف سے کہ ہم پر فرض نہ ہو جائے، باقی مستحب ہوں گی. وقد ثبت ان ذلك كان 11 رکعۃ بالوتر كما ثبت في الصحیحین من حدیث عائشہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں کہ پھر یہ ثابت ہے کہ وہ 11 رکعت تھیں وتر سمیت، جیسا کہ صحیحین میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس حدیث کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، ابن نجیم کی اس عبارت کو پڑھیں اور پھر ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سے نہیں سمجھتے تو ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی مان لیں. اس کے حاشیے میں یعنی اس کتاب کے بحر الرائق کے حاشیے میں ہی منحۃ الخالق چھپی ہے. جو حواشی ہیں بحر الرائق پر وہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی فتاوی شامیہ اور رد المحتار کے نام سے بڑی مشہور ہے، اور بھی کئی ان کے رسائل و تصانیف وغیرہ ہیں. تو انہوں نے اس بات کو انہوں نے بھی نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ والافضل فیہما ربع وفیہ ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعۃ. پھر وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اما ما روى ابن ابی شیبۃ فی مصنفہ والطبرانی وعند البیہقی من حدیث ابن عباس انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر فضعیف. وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس سے جو مشہور ہے ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایات میں کہ اللہ کے رسول رمضان میں 20 پڑھتے تھے، وہ ضعیف ہے ابو شیبہ کی وجہ سے. اور پھر اس کو بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ متفق علی ضعفہ، اس کے ضعف پر اتفاق ہے، مع مخالفتہ للصحیح، صحیح کی مخالفت کے ساتھ ساتھ. اما مخالفت للصحیح، پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک صحیح کی مخالفت کا تعلق ہے تو یہ اور یہ. تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں جو ہے وہ یہ حدیث یعنی عمدۃ القاری میں جہاں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے قیام رمضان کے باب میں ہی، تو وہاں پر وہ ابن عباس والی روایت کو لا کر کے بتاتے ہیں کہ یہ تو ضعیف ہے. یعنی ما کان یزید فی رمضان الی آخرہ فإن قلت، کہتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ روا یعنی اس روا ابن ابی شیبہ ابن ابی شیبہ نے جو ہے وہ اس روایت کو بیان کیا ابن عباس سے کہ 20 رکعت پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وتر پڑھتے تھے، تو میں یہ کہوں گا قلت ھذا الحدیث رواه ايضا ابو القاسم البغوی. اس روایت کو ابو القاسم البغوی وغیرہ نے بھی روایت نقل یعنی یہ روایت بیان کی ہے. اور پھر یہ ساری باتیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی قاضی واسط جو ہیں وہ ابو بکر ابن ابی شیبہ کے جو دادے ہیں وہ کہتے ہیں کذبہ شعبہ نے ان کو کذاب قرار دیا. وضعفہ احمد وابن معین، ابن معین اور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا. بخاری رحمۃ اللہ، نسائی نے اور مختلف لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا. یعنی اس کے مقابلے میں جو ابن عباس کی روایت پیش کی جاتی ہے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو ابن عباس کی روایت تو آپ سب کے نزدیک بالاتفاق آپ کے ہاں ضعیف کے علاوہ تراویح کے بارے میں تو امی عائشہ صدیقہ کی حدیث اگر تراویح کے بارے میں نہ ہوتی تو وہ اس کو اس کے معارضہ میں پیش نہ کرتے. علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح جو ہے وہ فتح القدیر کا حوالہ ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے اس کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ نہ صرف یہ ابن عباس سے مروی جو 20 رکعت والی ہے وہ ضعیف ہے بلکہ وہ صحیح کے بھی مخالف ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ تراویح کے بارے میں یہ روایت یہی بات جو ہے وہ امام زیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تسلیم فرمائی ہے. امام زیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے گا. 20 رکعت والی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو مروی ابن ابی شیبہ وغیرہ میں اس کا ضعف بیان کرنے کے بعد کہ وہ متفق علی ضعفہ کہ اس کے ضعف پر اتفاق ہے. ولین ابن عدی فی الکامل، ابن عدی نے الکامل میں اس کو ضعیف قرار دیا. ثم انہ مخالف للحدیث الصحیح، پھر یہ صحیح حدیث کی بھی مخالف ہے. وہ صحیح حدیث جو ابو سلمہ بن عبد الرحمن
رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ کیف کانت صلاۃ الرسول رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے رسول 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی امام زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث حنفی عالم گزرے، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے 11 رکعت والی امی عائشہ کی حدیث کا تعلق جو ہے وہ قیام رمضان سے ہے. اس کا انکار صحیح نہیں ہے، اس کا انکار کرنا غلط ہے، لیکن آج بہت سے لوگ جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے. یہی بات جو ہے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے مرقات المفاتی جلد نمبر 3 صفحہ 345 میں دیکھیں 20 والی روایت نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. یعنی ابن الحمام کا ہی کلام نقل کیا انہوں نے، اور پھر آگے انہوں نے بیان کیا کہ جناب کہ یہ روایت جو ہے متفق علی ضعفہ مع مخالفتہ للصحیح، کہ یہ اپنے ضعف پر یعنی اتفاقی طور پر ضعیف روایت ہے، اور صحیح کے مخالف. وہ صحیح کون سی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث. انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ 11 رکعت سے متعلق، یہ 11 رکعت والی روایت جو ہے تراویح سے متعلق ہے. علامہ انور شاہ کاشمیری حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے عرف الشذی میں اس بات کو نقل کیا جلد نمبر 1 صفحہ 208 پر، کہا کہ فیہ تصریح، امی عائشہ والی حدیث نقل کر کے، یعنی وہ حدیث تو ترمذی میں ہے ہی، اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ فیہ تصریح انہ حال رمضان، اس میں صراحت موجود ہے کہ یہ رمضان کا معاملہ ہے. پھر آگے انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ ولا مناس من تسلیم ان تراویحہ علیہ السلام کانت 8 رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی. اس بات سے یعنی کہ انکار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے معارف السنن جلد نمبر 5 صفحہ 543 پر سیین کی اسی حدیث کے بارے میں یہ بات کہی کہ نص فی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزد فی رمضان ایضا علی 11 رکعتا. یہ نص ہے اس بارے میں کہ رمضان میں بھی اللہ کے رسول نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھی. اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کی صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم اس کی 5ویں جلد میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں، یعنی اس حدیث کو نقل کر کے انہوں نے کہا کہ وقد بینا انہ لا معارضۃ بین حدیث العشرین و حدیث عائشہ، ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ امی عائشہ کی حدیث میں اور 20 رکعت والی میں کوئی معارضہ نہیں ہے، یعنی ان میں ٹکراؤ نہیں ہے، تعارض نہیں ہے. اذا حمل حدیثها على الاوقات الغالبۃ والاحوال الاکثریۃ، کہ جب امی عائشہ کی اس حدیث کو غالب احوال پر، اکثر احوال پر، کہ اکثر و بیشتر اللہ کے رسول 11 پڑھتے تھے، تو پھر تضاد نہیں ہوگا. مطلب اگرچہ انہوں نے 20 رکعت ابن عباس والی کو ضعیف مانا ہے، لیکن انہوں نے بہرحال یہ تعویل کی ہے کہ کبھی کبھار کا عمل ہے. اور اکثر بات عرض کرنے کا مقصد یہی ہوا نا کہ جب اس حدیث میں معارضہ تب ہوگا نا کہ جب وہ تراویح کے بارے میں ہو. آج کل کے دیوبندی تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں، امی عائشہ کی حدیث تو تہجد کے بارے میں. تو یہ معارضہ جو ہے وہ دور کرنا، رفع تعارض کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے تو فرما دیتے کہ وہ تو تراویح کے بارے میں نہیں ہے، تہجد کے بارے میں. یہ تراویح کے بارے میں اگرچہ ضعیف ہے لیکن تراویح کے بارے میں ایسا نہیں کہا. تو مطلب تسلیم کرتے تھے اس بات کو کہ اس کا تعلق قیام رمضان سے ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے ما ثبت بالسنہ کے نام سے. اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ دارالاشاعت سے شائع ہوا ہے، مومن کے ماہ و سال کے نام سے. اس کے اندر بھی اس پر بحث موجود ہے. علماء دیوبند نے جو کیا صفحہ 200 اس پر انہوں نے نقل کیا امی عائشہ صدیقہ والی حدیث کو. شاہ عبد الحق محدث، دل میں عبارت نہیں پڑھ رہا، بہت لمبی ہو جائے گی، اسکین آپ کے سامنے ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اس بات کو تسلیم کیا امی عائشہ صدیقہ والی حدیث کو. یعنی اس کا ایک ترجمہ بین السطور دہلی سے بہت پرانا شائع ہوا تھا، ہم اس کا بھی اسکین ساتھ لگا رہے ہیں چونکہ ان دیوبندی ترجمے میں بھی بات ذرا واضح نہیں ہے. اس کا ایک ترجمہ فرید بک اسٹال سے بریلوی علماء کرام نے بھی کیا ہے، مفتی غلام محی الدین نعیمی صاحب نے. اس میں بھی عبارت جو ہے وہ کسی حد تک بات واضح ہو جاتی ہے. بہرحال آپ دیکھ لیجیے گا تینوں کے اسکین. بین السطور جو ترجمہ ہے اس پہ بھی غور کیجیے گا. تو اس میں بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 نہیں پڑھتے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کو تراویح کے بارے میں تسلیم کیا گیا ہے. اسی طرح علامہ عبد الحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب یعنی موطا امام محمد کی شرح تعلیق المبجد، اس کے اندر اس بات کو لائے ہیں جلد 1 صفحہ 621 میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. اور یعنی اس حدیث کو تراویح کے تعلق سے سیدہ عائشہ صدیقہ والی حدیث کے بارے میں مختصر سی عبارت پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس لا شک فی صحت حدیث عائشہ تھا،
سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث میں تو صحت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ثابت ہے، وضعف حدیث ابن عباس، اور حدیث ابن عباس کی ضعیف ہونے پر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر راجح کو لینا جو ہے اور ترک مرجو کو ترک کرنا یہ متعین ہے کہ جب تعارض ہو اور جمع ممکن نہ ہو، وہاں ہونا الجمع ممکن، اور یہاں جمع ممکن ہے، جمع کرنا ممکن ہے، بأن يحمل حدیث عائشہ على انه اخبار عن حاله الغالب كما صرح به الباجی. فرماتے ہیں کہ علامہ باجی رحمۃ اللہ نے جیسے صراحت کی ہے کہ امی عائشہ والی حدیث جو ہے وہ اکثر احوال پر مروی ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں وہ یحمل حدیث ابن عباس، اور حدیث ابن عباس کو محمول کیا جائے اس بات پر کہ یہ کبھی کبھار کا معاملہ تھا، 20 رکعت والی روایت. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو ہے وہ یعنی تراویح کے بارے میں ہے. اگر وہ تراویح کے بارے میں نہ ہوتی تو ایسا کیوں فرماتے، اس بات پر غور کیجیے گا. اسی طرح صحیح بخاری شریف کا درسی نسخہ جو قدیم سے چھپتا چلا آ رہا ہے ہندوستان سے بھی، تو اس کے قدیمی صحیح بخاری شریف یعنی قدیمی کی چھپی ہوئی قدیمی کتب خانہ حرم باغ کراچی کی پہلی جلد ہے اس کی، اور اس کے جو حدیث ہے اس میں صفحہ 154 پر باب قیام رمضان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی 11 رکعت والی حدیث، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو حاشیے میں بیان کرتے ہیں، حاشیہ نمبر 3 میں، کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان الی آخری. اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، یعنی اس کے حاشیے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وما رواہ ابن ابی شیبہ، پھر جو ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے، اور طبرانی میں یعنی بہقی میں ابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت پڑھتے تھے، تو فضعیف مع مخالفتہ للصحیح، وہ ضعیف ہے اور یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ صحیح کے مخالف بھی ہے. تو امی عائشہ کی حدیث اگر تراویح کے بارے میں نہ ہوتی کہ 11 نہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان 11 زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ یہ سارے علماء کرام معارضہ کیوں قائم فرماتے، وضاحت کیوں کرتے. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ حدیث جو ہے تراویح سے متعلق نہیں ہے، تہجد سے متعلق ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. وگرنہ تاریخ گواہ ہماری محدثین کرام فقہ احناف، میں نے اکثر حوالے آپ کے سامنے حنفی فقہ کے اور دیوبندی علماء کے پڑھے ہیں کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث ہی کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام رمضان کے بارے میں ہے. تو یہ ضد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھڑائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ یہ جو 11 رکعت ہیں یہ خود ساختہ عمل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 11 رکعت تراویح. اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، لیکن جو عمل اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے اس کو سنت نہ بنائیں. اور یاد رکھیے گا حضرت عمر سے بھی بالکل یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح پڑھی ہوں یا پڑھائی ہوں یا پڑھنے کا حکم دیا ہو. یہ بالکل یعنی کہ ضعیف روایات ہیں اس سلسلے میں، جس کی وجہ سے علماء کرام یہ باتیں کہتے ہیں، لیکن صحیح روایت کوئی نہیں ہے. محدثین کے اصول پر جسے صحیح ثابت کیا جا سکے تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اسی پر اپنی بات ختم کریں گے، بقیہ پھر کبھی انشاءاللہ. بارک اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.